محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس مقدس پاکیزہ اجتماع میں ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کر کے اپنی دنیا و عقبہ سنوارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ شخصیت ہیں مخزن جود و سخا، پیکر حلم و حیا، صاحب تسلیم و رضا، زاہد بے ریا، اہل حیا کا پیشوا اور پیشوائے اغنیاء، تاجدار اتقیاء، داماد مصطفیٰ، محبوب رب لم یزل، عاشق حسن ازل، کوکب فلک محبت، شناور بحر شرافت، شہ سوار میدان شرافت، واقف رمز حقیقت، آبرو دین مدین، ناموس اسلام کا یہ خوبصورت ستارہ، کامل حیا والایمان، جامع القرآن، امام مظلوم سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی زندگی اور آپ کی جو سیرت ہے وہ اہل اسلام کے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ کا کردار اسلام کی تاریخ کا ایک حسن ہے، سخاوت ہو وہ آپ کی زندگی میں بھرپور نظر آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ نے اسلام کو جو ہیروز اور ہیرے عطا فرمائے ہیں ان سب کی پاکیزہ اور خوبصورت زندگیاں 1400 سال سے وہ مورخین و محققین کے سامنے ستاروں کی طرح چمکتی دمکتی نظر آتی ہیں۔ اللہ نے اہل سنت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اشارتاً یا کنایتاً ان سے خدا نخواستہ وہ گستاخی کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ ہماری محبتیں ہر ایک صحابی کے لیے بحمدہ تعالی
ہمیشہ سے ہیں اور تا دم مرگ اور تا قیامت یہ عقیدت و محبت جاری و ساری رہے گی۔ اب دیکھیے، کسی کے بارے میں اخبار کی خبر اس کے لیے وجہ افتخار ہوتی ہے، اور کسی کے لیے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور چینلز کا کوئی پروگرام عزت کا باعث اور گارنٹی ہوتا ہے۔ کسی کے لیے شہر کے سرکاری آفیسر یا علاقے کی کوئی سیاسی پرسنالٹی اس کے وقار، عزت اور کردار کی گواہی دیتی ہے۔ تو میں لگی لپٹی کے بغیر بچوں سے لے کر بزرگوں تک اسلام کے اس حسین پاکیزہ کردار کا مقدس کیس رکھ کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کہ جس کے کردار کی گارنٹی خود پروردگار دے اور جس سے محبت کا اظہار 1.25 لاکھ یا کم و بیش نبیوں کا وہ امام جو وجہ تخلیق کائنات ہو وہ دے، اور وہ ذات کہ جس کی مقتدر اصحاب یہ کہتے ہیں کہ مشکلات کے وقت میں ہمیں جس کا آسرا و سہارا ہوتا تھا اس کا نام عثمان غنی ہے۔ وہ جو اسلام میں بیواؤں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اور اسلام میں جہاد کے حسین اور پاکیزہ سسٹم کو تقویت پیش کرے، اس پرسنالٹی کا نام سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے، میرے لیے، آپ سب کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ کے حوالے سے کچھ بیگانہ کر دیا گیا یا ابھرتی ہوئی لہریں، اٹھتے ہوئے شعلے، انہوں نے ہماری نئی نسل کو تحقیق اور جستجو سے کوسوں دور کر دیا۔ بدقسمتی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جہالت کی بات ہے۔ اس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہے کہ کسی پرسنالٹی کی عزت و وقار کے حوالے سے کسی شخصیت کی عظمت کو کمزور کرنے کا پہلو نکالنا یہ سازش ہوتی ہے، یہ امت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہودیت ایک ایسی اسلام کی دشمن قوم ہے کہ جنہوں نے کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے ایک ایسا زناٹے دار تماچا یہودیت و نصرانیت کے منہ پہ مارا کہ وہ کمر سیدھی نہیں ہوئی ان کی، وجہ کہ انہوں نے آسمانی صحائف کو تبدیل کر دیا۔ اتنی بدقسمت وہ قوم ہے جنہوں نے آسمانی صحائف کو چینج کیا کہ اناجیل چینج ہو گئی، توریت چینج ہو گئی، مذہبی کتابوں کو کتنا تبدیل کیا گیا کہ آج وہ اس سے کوئی ٹھوس بنیادی چیز اخذ نہیں کر سکتے، اتنی مجبور قوم ہے وہ۔ اور جب کتاب چینج ہو جائے یا کمزور ہو جائیں ان کی جو احکامات اور روایات ہیں تو پھر وہ اس پوزیشن پر نہیں ہوتی کہ ان پر کوئی اجماع ہو سکے۔ آج سینکڑوں اناجیل اور توریت کے نسخے ایسے ہیں کہ جن میں 2-4 لفظوں، لائنوں، ابواب کا نہیں بلکہ بنیادی چیزوں کا بے پناہ فرق موجود ہے۔ اور یہ یہودیت کو، نصرانیت کو آپ سب سے بڑا گلہ ہے، بڑے پریشان ہیں کہ ان کی کتاب چینج ہو گئی اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اہل علم، انہی کے لوگ۔ وہ کہتے ہیں تمہاری پوزیشن تو یہ ہے، جس بھی زبان میں تم نے ترجمہ کیا، زبان میں ترجمہ تو ترجمہ رہا، تم نے تو اس کا اصل متن ہی چینج کر دیا۔ انہوں کو یہ گلہ تھا آپ سے، یہی وجہ ہے کہ وہ 1400 سال سے اس ٹرائی میں تھے کہ قرآن کو چینج کریں۔ اب انہوں نے پورا زور لگایا، قرآن چینج نہیں کر سکے، حروف چینج نہیں کر سکے، معانی چینج نہیں کر سکے، اس کے مفاہیم کو بدلنے کی پوری کوشش کی، اس کے لیے وہ ناکام و نامراد رہے۔
یہ بڑی پریشانی تھی ان کی۔ پھر انہوں نے احادیث پہ ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، اس پہ بحث کے، تخریج کے، تحقیق کے پورے دفاتر قائم ہیں، محققین نے تمام تر زندگیاں صرف کر دی ہیں احادیث کے اصول و ضوابط اور قوانین پہ، اس پہ بھی وہ پریشان و مضطرب تھے۔ آخرکار تاریخ کو انہوں نے کوشش کی ہے توڑنے موڑنے کی، اور پھر اس کو کیونکہ یہ دجالی میڈیا، اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے سوشل میڈیا کا بے لگام ہونا، شتر بے مہار ہونا، اب اس کو ہینڈل کون کر رہا ہے آپ بتائیے؟ آپ بہت جہاں دیدہ لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا ڈونگا باغ سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا، یہ سیالکوٹ ملتان پاکستان سے ہینڈل نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں کہ میڈیا ہاؤسز کے ٹوٹل کنٹرول وہ یہودیت کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سول سوسائٹی کے اگینسٹ یہ پوسٹ ہے، لہٰذا یہ پوسٹ آپ کی ڈیلیٹ کی جاتی ہے اور اس کے وجہ سے آپ کی آئی ڈی کو بلاک کیا جاتا ہے، یعنی سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ وجہ اب وہ جو ان کے ہاتھ میں ہے تو آپ بتائیے کیا اس میں خیر کا پہلو کتنا وہ برداشت کرتے ہیں اور شر کے پہلو کو وہ کتنی ہوا دیتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ رسول کائنات حضور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بارے میں توہین آمیز مواد ہو، اصحاب ثلاثہ اور اصحاب رسول کی توہین ہو، آل رسول کی توہین ہو، معاذ اللہ قرآن کی توہین ہو، اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی ایسی بات کریں کہ قادیانیت کے خلاف ہو تو پھر وہ اتنا اسٹرانگ گروپ ہے کہ وہ آپ کے ملک میں اتنے مضبوط ہے کہ وہ اگر کوئی سٹنگ ایم پی اے اور پارلیمانی سیکٹری بھی ہو اور وہ حکمران جماعت کا بھی، تو وہ اس کو بھی اس انداز سے گرفتار کر کے اور اس پہ کیسز وہ چلاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، وہ اتنے مضبوط ہیں۔ یہ میری اور آپ کی کمزوریاں تو ہر بندے کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس کی کائنات عالم میں وسعت کا اور نفاذ کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، اس نے کائنات پہ غالب آنا ہے، اور یہ چنگاریاں ختم نہیں ہوتی، یہ دکھتی رہتی ہیں، یہ لوگ کردار بن کے سامنے آتے ہیں، کبھی اللہ ظفر اللہ جمالی سے جملے کہلوا دیتا ہے، کبھی پروردگار محترم نذیر چوہان صاحب جیسے غیرت مند بندے سے جملے کہلوا دیتا ہے، کبھی جناب اسپیکر پرویز الہی صاحب سے وہ کام لے لیتا ہے۔ یہ اللہ کے اپنے نظام ہیں، یعنی وہ سسٹم کو کمزور کریں گے تو یہ سسٹم مضبوط ہو کے آئے گا، کیونکہ دین کو بہرحال اللہ نے غالب فرمانا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب میرے محمد کا دین کائنات پہ غالب ہوگا۔ تو گرامی قدر بزرگوں اور دوستوں، اب کفر کا یہ مسئلہ ہے، وہ اس چیز کو عجیب تماشوں کی صورت میں پیش کرتے ہیں، جو صاحب نے دیکھا ہماری نئی نسل بچے کنفیوز نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس میں، کیونکہ بدقسمتی سے کافروں کے پاس جو بڑا ہتھیار ہے وہ ہے امت کو منتشر کرنے کا، فرقے بازی میں، اور فرقہ بازی میں اگر ہم مسلمات میں رہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیوبندی ہونا، وہابی ہونا، سنی ہونا، شیعہ ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے دائرے میں رہ کے دو چیزوں کا احساس کریں، مسلمات کا اور مقدسات کا، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو کمزور نہیں کر سکتی۔ جب ہمارے ہاں مسلمات و مقدسات پر حملہ ہوگا یا ڈھکے چھپے لفظوں پر توہین و تنقیص ہوگی تو پھر اسلام کی پاکیزہ عمارت کو نقصان پہنچے گا۔ ممکن ہے شیعہ کو نقصان نہ ہو، وہابیوں کو نہ ہو، سنیوں کو نہ ہو، دیوبندیوں کو نہ ہو، لیکن براہ راست اسلام کو نقصان پہنچے گا۔ تو اگر ہم تمام کے تمام لوگ فرقے والے اپنے اپنے فرقے والے یہ سمجھتے ہیں، میں بحیثیت خادم حسین سنی سمجھتا ہوں کہ میرا فرقہ اسلام کی برکت سے ہے، دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فرقہ اسلام کی وجہ سے ہے، وہابی شیعہ یہ سمجھتے ہیں تو اسلام کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم سب کو مل کر پہلے اسلام کی دیواروں کو اور اس عمارت کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اگر اسلام کی عمارت محفوظ ہے تو پھر میرا شیعہ ہونا، میرا وہابی ہونا، میرا دیوبندی ہونا، میرا بریلوی ہونا یہ پھر ٹھیک ہے۔
جب اسلام پر ہی عالمی دنیا استعماری قوتیں حملہ آور ہوں گی تو پھر کچھ نہیں بچے گا. آپ کوئی ایسی جاہلوں کی وجہ سے کوئی ایسی رسم کا آغاز شروع کر دیں کہ جس کی کوئی بیس اور بنیاد نہ ہو. ہمارے ہاں ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے عید غدیر کا، جشن یوم عید غدیر. یہ بڑی اہم دن ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و رفعت ڈھکی چھپی نہیں ہے. اسلام کی جرت، اسلام کی غیرت کا نام علی ہے. اسلام کی جرت و غیرت کا نام، پھر بولیے، اسلام کی جرت و غیرت کا نام علی ہے. اسلام کی دیانت و صداقت کا نام صدیق ہے. اسلام کی عزت و وقار کا نام فاروق ہے. اور اسلام کے سسٹم اور نظام جہاد اور سخاوت اور محبت و چاہت و الفت کو اگر وجود دیا جائے تو جو پیک کر نظر آتا ہے اس کا نام عثمان غنی ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں خدا را ایسی باتیں نہ شروع کرو، ایسا پروپیگنڈا نہ کرو جس سے اسلام کی عمارت کمزور ہونے جا رہی ہو. اسلام کی عمارت کا احساس کرو، خیال کرو. جو عزت و رفعت اللہ نے محمد عربی کے صدقے مصطفیٰ کے صحابہ اور آل کو دی ہے وہ کسی مولوی ذاکر پیر محقق کی محتاج نہیں ہے. کبریا کی عزت کی قسم ہے، ان کی عظمتوں کا محافظ اللہ کا قرآن خود ہے. ان کی رفعتوں کا اعلان اللہ کا قرآن خود کرتا ہے. اس لیے جن کی عظمتوں کی گواہی قرآن دے وہ کم کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایسا ایونٹ، اب دیکھتے ہیں حضرت یہ جو عید غدیر کا جو تصور پیش کیا گیا اور اس میں کہا یہ گیا کہ یہ حضرت علی پاک کی ولایت کا اعلان تھا. سبحان اللہ، مالکوں کی مرضی گئے، جب چاہیں جس کو جو چاہیں عطا فرما دے. اوے ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی پاک نے تو یہ فرمایا علی وہ ولی ہے کہ پہلے نبیوں سے لے کر قیامت تک، پہلے نبیوں کے غلاموں سے لے کر قیامت تک آنے والے ولی کو ولایت علی کی دہلیز سے میسر آئے گی. یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا، ہمارے اکابر نے لکھا ہے. علی المرتضیٰ کی عظمت و رفعت کا کمال پوچھنا ہے تو عثمان سے پوچھو، ابو بکر سے پوچھو، مصطفیٰ کے عمر سے پوچھو، یا پھر اہل سنت سے پوچھو. تو آپ دیکھتے ہیں مسئلہ یہ ہوا. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے حضور کی خدمت میں یہ عرض کی، علی پاک نے مال غنیمت کے حوالے سے میرے خیال کے مطابق ایسا نہیں کیا جیسا میرے خیال کے مطابق کرنا چاہیے تھا. یہ کیس تھا، صحابہ کی ساتھ تھے ہم. حضور نے یہ بات سنی اور فرمایا تم نہیں جانتے علی کون ہے؟ آپ لوگوں کو نہیں پتا علی کون ہے؟ یہ مسئلہ تھا. حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا کے علی کا فرمایا سنو، مسئلہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں ایک باندھی تھی، اب مولا علی نے رکھ لی گئے. مال میرے خیال کے مطابق، اب کیونکہ ان کی کلاس ایک ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی صحابی پر کوئی حد لگائیں؟ کلاس ایک ہے، سکول ایک ہے، سسٹم ایک ہے، زمانہ ایک ہے، شاگرد ہے نبی کے، وہ ایک دوسرے کے بارے میں کوئی رائے رکھیں. ہاں انہوں نے رائے کا اظہار کیا تو اس رائے کو میرے نبی نے کس انداز سے ان کے سامنے بتا دیا. فرمایا تم نہیں جانتے علی کون ہے؟ اگر وہ سوال نہ کرتے تو علی کی ولایت اور علی کی عظمت اور رفعت کھل کے کیسے سامنے آتی؟ یہ تو بھلا ان کا وہ چھپاتے نہیں تھے بات، اندر نہیں رکھتے تھے. صحابہ کی یہی کوالٹی ہے، اندر نہیں رکھتے تھے، حضور کو پیش کر دیتے تھے بات، جو خیال آیا وہ پیش کیا. یہی تو ان کی خودداری اور غیرت ہے اور ان کی شفافیت ہے. انہوں نے کہا میرے خیال میں علی نے یہ نہیں ٹھیک کیا. حضور نے ارشاد فرمایا علی کون ہے؟ اب اٹھایا ہاتھ، فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب آپ بتائیے
بہت اعلیٰ لوگ تشریف فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی، آبرو کی خیر فرمائے۔ آپ جہاندیدہ لوگ ہیں، فیصلہ کرنے اور سننے والے لوگ ہیں۔ اگر مولا علی کی ولایت کا اعلان تھا تو پھر حضور کو یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا جہاں 18,000 بندے تھے۔ اگر یہ ولایت کا اس تناظر میں مطلب تھا جس تناظر میں ہمارے آل تشیع بھائی لیتے ہیں کہ یہ آج اعلان تھا علی کی ولایت کا، حالانکہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ولایت یہ سبحان اللہ کوئی عرض نہیں اگر کوئی یہ کہے، لیکن اگر اس کا تصور خلافت کا لیا جاتا ہے ہمارے بھائیوں میں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ولایت و خلافت کا اعلان حضور کو 18,000 میں کرنا چاہیے تھا یا حجۃ الوداع میں 1.25 میں کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے 3-4 بندوں کو میری بات سمجھ آئیے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں بھائی، ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں، اہل تشیع بھائی کہتے ہیں کہ یہ علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے۔ مجھے بتائیے کہ حضور نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو یہاں فرماتے سن لو دین مکمل ہو گیا، میں جانے والا ہوں، کائنات عالم میں جو کچھ میرے رب نے مجھے حکم کیا میں نے تم تک پہنچا دیا، دین کامل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، اور سن لو میں نے اپنے بعد جس کو خلیفہ بنا دیا ہے، جس کو امام بنا دیا ہے، جس کو میں نے سربراہ بنا دیا ہے، وہ میرا بھائی علی ہے۔ تو کسی کی جرت تھی؟ تو میں ان بھائیوں کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں 18,000 میں خلافت کا اعلان نہیں ہے، 18,000 صحابہ میں علی المرتضیٰ کی عظمت کا اعلان ہے، عظمت کا اعلان ہے، علی کی عظمت کا۔ اور ہم سے پوچھو عظمت علی کیا ہے؟ اور اب یہ کہہ کہ وہ فلاں دن تھا، خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کر رہے ہو تم، کیونکہ یہ دن حضرت سیدنا عثمان کی شہادت کا دن ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ علی المرتضیٰ کی عظمت کا اعلان، ولایت کا اعلان، خلافت کا تمہارے بقول، اس کو مولا علی کی عظمت کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر کہیں کوئی اور مقصد تو نہیں نکال رہے؟ اگر تم کوئی اور مقصد نکال رہے ہو تو پھر سچی بتاؤ، کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ کیا جہالت تمہارے اندر اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے جس طرح 22 رجب کو تم کنڈو کا اہتمام کرتے ہو، نہ اس دن امام جعفر صادق پیدا ہوئے نہ امام جعفر صادق کا وصال ہوا، حضرت امیر معاویہ کے وصال کے دن تم خوشی کا اہتمام کرو کنڈو کی صورت میں؟ کیا یہ اسلام کی محبت ہے کہ یہ اسلام کی خدمت ہے؟ جن سے امام حسن مجتبیٰ سلوک کر رہے ہیں تم ان سے جنگ کا تصور پیش کر کے اپنی نسلوں کو دین سے دور کر رہے ہو، یہ کیا خدمت ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں خدا کے بندو ہوش کے ناخن لو، نئی قوم کو دین سے دور نہ کرو۔ تم کہو گے یہ ہوا، دوسرا کہے گا یہ ہوا، آپ بتاؤ تمہاری پوسٹیں، تمہاری یہ کلپس اور تمہارا ویڈیو جب وائرلز ہوتی ہیں تو کیا یہود و حنود نہیں دیکھتے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہے مسلمانوں کا حال، مقدس شخصیات پہ لڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ کرو، اسلام کو کمزور نہ کرو۔ اگر تمہارے دل میں کوئی کسی کے بارے میں کوئی کمزور پہلو ہو تو اس کا حل یہ ہے، اپنی کتاب بھی نہ پڑھو، میری بھی نہ پڑھو، اللہ کی کتاب پڑھ لو، قرآن سے پوچھ لو۔ اگر قرآن ان کی عظمت بیان کرے تو تم ان کے بارے میں پھر کمزور پہلو بیان نہ کرو۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اب یہ بات میری نہیں ہے، یہ کتاب سنی
شیعہ کی نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالی، ہر بال میں 100 دانہ۔ اللہ بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کے لیے جو چاہے، اور اللہ وسیع بخشش فرمانے والا گئے۔ میرے نبی کے غلاموں عارف باللہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے گئے، یہ آیت جس کی عظمت کا اعلان کر رہی ہے اس کا نام ہے عثمان غنی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کیسا رتبہ ہے عثمان ذیشان کا، ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا۔ کیسا رتبہ ہے عثمان ذیشان کا، ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا۔ اگر ذوق اجازت بخشے اور حضرت عثمان کی محبت کا اظہار کرنے کو جی چاہے، پھر لبوں کو بند نہ کریں، حرکت دینے کی شہادت حاصل کریں۔ کیسا رتبہ ہے عثمان ذیشان کا، ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا۔ کیسا رتبہ ہے عثمان ذیشان کا، ہے وہ محبوب محبوب رحمان کا، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات۔ میرے پیارے نبی کے پیارے غلاموں، سوشل میڈیا کے طوفان پر نہ جایا کرو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں جو کچھ آیا، وہ کہتے ہیں آج یوم غدیر جشن عید ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا حضور نے کہا ہاتھ پکڑ کے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں نے کہا لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام، خربوں سلام، بے شمار سلام، ہمارے بزرگوں کے سلام، بچوں کے سلام، ماؤں کے سلام، قیامت تک کے مومنوں کے سلام۔ اس کو تم کہتے ہو یہ دن عید کا دن ہے، تو اس کو کیا کہو گے جس دن میرے نبی نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو محمد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو امامت کرائے۔ بتاؤ اس کو کیا کہو گے؟ اس کو کیا کہو گے؟ حضور نے دین کی قیادت کا اعلان کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں سنیو، تمہارے جذبوں کو، جرت کو، غیرت کو اور نظریے کو، ماؤں کی لوریوں کو، باپ کی حلال کمائی کو لاکھوں سلام ہو۔ ہم کہتے ہیں علی کا ہاتھ کھڑا کیا تو باقر مجلسی کہتا ہے صحابہ پریشان ہونے کی بجائے، وہ صحابہ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے کہتے ہیں ایک بندے نے مجمع چیرا اور مجمع کراس کرتے ہوئے جا کے علی کو جپھی ڈال کے کہتا ہے ابن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ او ابو طالب کے شہزادے مبارک ہو، اللہ کے حبیب نے تجھے میرا اور قیامت تک ہر مومن مومنہ کا مولا ڈکلیئر کیا گئے، جس نے سب سے پہلے خوشی کا اظہار کر کے کہا بخ 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 مبارک مبارک، جپھی ڈال کے مبارک دے کے اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، میرا رہبر میرا ہادی عمر فاروق تھا۔
کہتے گئے ان تعصب کی لڑائی کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے اسلام کے خوبصورت گلستان کو دیکھو۔ ہاں، اگر کوئی گلستان میں پھول آپ کو اس کی خوشبو بہت اعلیٰ لگے تو باقی گلستان کو اجاڑنا چول پن ہے، جہالت ہے۔ آپ کو پھولوں میں ہر پھول اعلیٰ ہے، ایک خوشبو وہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں مجھے یہ پسند ہے، سبحان اللہ، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے، اور یہ پھول وہ ہے جو قسم ہے اللہ کی میرے رب کو پسند ہے، میرے مصطفیٰ کو پسند ہے، جو مصطفیٰ کو بھی پسند ہے، جو رسول خدا کو پسند ہے۔ حضور کی خود سنیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے گئے، اب سنیے حضور نے کیا کہا، اب مجھے بتاؤ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا رولا گئے، فیس بک کی مفتیوں کا رولا گئے، یوٹیوب پر بلاؤں کا رولا گئے، یا ناچنے گانے والی بیویوں کا ان کی نسلوں کا رولا گئے۔ ابن ماجہ اور ترمذی نے کہا، صحابہ کہتے ہم نے خود سنا، میرے نبی فرما رہے تھے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن عفان۔ حضور فرماتے گئے ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہے جنت میں، اور میرا رفیق جو گئے اس کا نام ہے عثمان غنی۔ اب بتاؤ حضور اس کو قریب کریں، اور 1400 سال کے بعد سوشل میڈیا کا مفتی اور فیس بک کی اور یوٹیوبر بدماش حضور کے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے کوئی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے، ہم یہی کہیں گے ہوش کے ناخن لو۔ نبی کے غلاموں کا پوچھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے پوچھو، ایک دوسرے سے باہمی محبت کیا ہے، یا پھر ان غلامان رسول سے پوچھو جو آج بھی کہہ رہے ہیں شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہے وہ حق و صداقتی کے مینار سب، مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں ان کی شان صحابت کی کیا بات ہے، مل کے بولیے مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں ان کی شان صحابت کی کیا بات ہے۔ ہم نے کہا اللہ تو بتا عثمان کون، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور پھر میں کیوں نہ کہوں بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے دنیا میں بدلتے رہتے ہیں وزراء بھی، شاہ بھی، لیڈر بھی، پر شاہ عرب محبوب خدا کا سلطان نہ بدلا
گا، میں نہیں کہہ رہا یہ ڈونگا باغ کی آواز صرف نہیں ہے، یہ سیالکوٹ، ملتان، پنڈی، پشاور، یہ پاکستان اور عرب کی بات نہیں ہے۔ سنو کان لگا کے دیوبندیو، سنیو، وہابیو، شیعو اور یوٹیوب والو، فیس بک والو، میرا نبی کہہ رہا ہے لوگو ہر نبی کے ساتھ جنت میں رفیق ہے، اور میرے پڑوسی دوست رفیق ساتھی کا نام ہے عثمان غنی۔ مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، ذوق کے ساتھ پڑھیے، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی، مرد کامل صاحب عرفان عثمان غنی ہے، جہاں عشق کے سلطان عثمان غنی ہے، جہاں عشق کے سلطان عثمان غنی، ان کا پاکیزہ لہو اور کے قرآن پر گرا، ان کا پاکیزہ لہو اور کے قرآن پر گرا، راہ حق میں ہو گئے قربان عثمان غنی۔ اور میں ضدی نہیں ہوں، یہ لوگ بھی فالتو فارغ ٹائم والے نہیں ہیں، میں غیرت مند لوگوں کی خدمت میں حضرت عثمان کی عظمت کا مقدمہ پیش کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، قسم رب کعبہ کی، جو شہید بدر میں ہوا قیامت کے دن اس کی گواہی بدر کے ذرے دیں گے، جو احد میں ہوا ان کی گواہی احد کے ذرے دیں گے، جو تبوک میں ہوا تبوک کی مٹی دے گی، جو کربلا میں ہوا کربلا کے ذرے دیں گے۔ اور لوگوں سنو، عثمان وہ ہے جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن خود دے گا۔ توجہ ہے، جن کی گواہی خود قرآن دے گا۔ اور پھر سنو، ان کی شہادت کا اعلان ایجنسیوں نے نہیں کیا، فلاں کو تھریڈ ہے، فلاں کو یہ ہے، ایجنسیاں ادارے تحقیق کے بعد کہتے ہیں، لیکن قسم اللہ کی عثمان ہو یا نبی کا نواسہ پاک حسین ہو، ان کی شہادت کا اعلان میرے نبی نے خود کیا ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آمنہ کے لال نے، ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضور فرماتے ہیں فقال یقتل ھذا فیہا مظلومۃ عثمان۔ میرے نبی کائنات کے غلام حضور نے ابن عمر کہتے ہیں، رسول کائنات فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، ادھر سے عثمان آ گئے، میرے نبی نے فرمایا یہ مظلوم شہادت کا یہ اعزاز حاصل کرنے والا میرا عثمان ہے۔ عثمان غنی جام شہادت نوش کرے گا۔ واہ، پتہ نہیں میرے دوستوں کو کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تحقیق کہ چکڑ میں گرے ہوئے ہیں۔ نبی کو کل کا نہیں پتا، اور ڈونگا باغ میں آنے والوں، آپ کے بزرگوں کی نیک کمائی، ماں کی پاکیزہ لوری کو سلام۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا محبوب
اللہ کی عطا سے، اس کے اذن سے جو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے۔ اگر کوئی کہے نبی کو نہیں پتا، ایسے نہ کیا کر، ایسے نہ کیا کر۔ عثمان شہید نہیں ہوئے، پہلے بتایا۔ علی شہید نہیں ہوئے، عمر شہید نہیں ہوئے، حسین شہید نہیں ہوئے، اور پہلے بتایا۔ ہماری ٹرمینالوجی میں اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ اس کی عطا سے فرق یہ ہے، اس کی اللہ کا اپنا ذاتی علم ہے، مصطفیٰ کریم کا اللہ کی عطا سے علم ہے۔ اللہ کا ذاتی تھا، ہے، رہے گا، وہ ذاتی، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مصطفیٰ جو جانتے ہیں اس کی عطا سے جانتے ہیں، بس۔ اس کا نام دین ہے۔ حضور چاہے تو پردہ اٹھا دینا، چاہے تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام کے پیارے غلام ہو، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا عثمان کا، عثمان غنی کے بارے میں ہم نے پوچھا عثمان کون ہے؟ اگلی بات بھی سنو، قسم اللہ کی، کمال گئے۔ حدیثیں تو میں نے بہت سی پڑھی ہیں، پڑھنا بھی چاہتا ہوں، لیکن سنو، اللہ اکبر، اتنی وعید والا فرمان میں نے نہیں پڑھا۔ ذرا ایک بار رک کے پھر غور کریے، ذرا مقدمہ میرا سن لو۔ منافقوں کی جماعت کا امیر عبداللہ بن ابی، چھوٹا موٹا منافق نہیں، امیر مرا۔ میرے نبی منافقوں کی جماعت کے امیر کی طرف مرنے کے بعد چلے گئے قبر پر۔ اللہ نے کہا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، پھر تمہارے عقیدے کو سلام کرنے کو جی چاہ رہے ہیں۔ حضور گئے جنازے میں، حکم آیا لا تصلی علی، نہیں پڑھنی نماز آپ نے، لا تقم علی قبرہ، نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا گئے، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اگر آپ صرف جاگنے کا ثبوت دے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کرنے لگا ہوں، قرآن کے ان آیات کے نور کے تناظر میں۔ محبوب نہ پڑھو اس کی نماز، نہ رکو اس کی قبر پر، کیوں؟ کیونکہ یہ تیرا دشمن ہے۔ عبداللہ ابن ابی نبی کا دشمن تھا۔ محبوب نہ رکو قبر پر، اینج نہیں، جاگ کے بولو قبر پر۔ قبر، یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ نکتہ نہیں ہے، یہ قرآن کے نور سے میں جو اخذ کر سکا ہوں آپ براہ راست پیش کر رہا ہوں۔ نہ رکو، نہ پڑھو، نہ رکو، یہ آپ کا دشمن ہے۔ مصطفیٰ کی کریمی رحیمی شفقت لے کر چلی گئی۔ عمر روک رہے تھے، حضور نے فرمایا عمر میں جاؤں گا۔ کچھ لوگوں نے کہا حضور چلے کیوں گئے؟ لیکن قسم اللہ کی، مورخین محدثین نے کہا چلے کیوں گئے، اس کا جواب تو یہ سن لو کو 1000 بندہ اس شفقت کو دیکھ کر محمد کے دین میں آ گیا۔ یہ تو ہے وہ جواب کہ چلے کیوں گئے۔ ہر مسلمانوں میں نبی کے دین میں اضافہ، آپس میں کافر کہنے لگے یہ ڈکری میں جو ستاتا رہا، دکھ دیتا رہا، عین موقع پر جو غلاظت کرتا رہا، گندگی کرتا رہا، صحابہ جہاد کی جانب چل پڑے، راستے میں پوری اپنی فوج کو لے کے واپس۔ اتنا بڑا کمینہ بندہ، اور یار اتنا عالی ظرف ہے محمد، اتنا کریم ہے مصطفیٰ، اتنے بڑے جگر و گردہ کا مالک ہے۔ آپس میں کہنے لگے صرف یہ واقعہ نہ دیکھو،
پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والا واقعہ بھول گیا؟ تو سارے کہنے لگے چھوڑو رشتہ داری چھوڑو، نمبرداری چھوڑو، چدراج چھوڑو، سیاست چھوڑو، آؤ محمد کے قدموں سے لپٹ جاؤ، قسم اللہ کی اتنے جگر گردے والا سوائے اللہ کے رسول کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے شفقت و محبت۔ اگلا دیکھیے، لا تقم، حکم ربی، اللہ سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ رکو، نہ رکو، یا اللہ کیوں؟ محبوب یہ تیرا دشمن ہے، جب تو میرے دشمن کے لیے نرمی نہیں رکھتا، میں تیرے دشمن کے لیے نرمی۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، اللہ کے دشمن نبی نے نرمی رکھی؟ فرمایا جو دشمن رسول کے لیے، دشمن خدا کے لیے نرمی نہ رکھا کرو۔ ہمیں یہ نئے نئے ڈرامے اور نئے نئے تماشے نہ دکھایا کرو، نرمی رکھو۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو نرمی کا کہتے رہے؟ سسٹم کو تبدیل کرنے میں تماشے دیکھ لیے انہوں نے؟ سسٹم میں ہاتھ نہ ڈالو، شریعت مطہرہ کی بالادستی پر ہاتھ نہ ڈالو۔ آپ نے دیکھا گزشتہ سال ایک کتیاں اسلام آباد کے چوکوں میں بھونکتی رہی، میرا جسم میری مرضی۔ ان میں سے ایک بدکار عورت کا حال دیکھ لیا؟ سابق سفیر کی بیٹی کون تھی جو کہہ رہی تھی میرا جسم میری مرضی؟ اب بتا، اس بدکار یار نے اس کے جسم سے دھڑ کو، سر کو الگ کر کے بتا دیا ہے نہ تیرا جسم ہے نہ تیری مرضی ہے، یہ مرضی کسی اور کی ہے۔ اسلام کو مذاق نہ اڑاؤ۔ اور بغیرت میڈیا اور کمینے مالکان اور گھٹیا اینکروں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اس بدکار عورت میں تو گھنٹوں پروگرام چل رہے ہیں، اور بغیرتو اس بچی پر، اس مظلوم ماں پر کب پروگرام کرو گے جس کے سامنے اس کے 14 ماہ کے بچے کو مار دیا گیا اور اس کی ماں کو ذبح کر کے ختم کر دیا گیا، اس کے بچے کو، ماں کو مارا گیا؟ اس لیے اس کا جرم یہ ہے کہ وہ غریب کی بیٹی ہے۔ لبرل آنٹیوں، موم بتی آنٹیوں پر لڑکے کے انگریزوں پروگرام کرتے ہو، اس مظلوم عورت کی آواز بھی اٹھاؤ، ورنہ انصاف میرا رب خود فرمائے گا۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، عثمان غنی کے بارے میں سنو۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نہ جانا قبر پہ، رک کھڑا نہیں ہونا، نہ رکو۔ کس کی قبر پہ؟ بولو بولو۔ اندر کون ہے؟ منافق۔ قبر کے اوپر کون ہے؟ انج نہیں بولو یار، حضور قبر کے ہیں، او بولو اوپر، منافق ہے قبر کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے ہٹ محبوب، اللہ ہٹ تو جاؤں، یہ تو حکمت بتا دے۔ فرمایا محبوب میں چاہتا ہوں اس کو عذاب کا نشانہ بناؤں، اللہ بنا دے۔ کینے بنا ماں تیرے پیرا دی حیا پیما، کیسے بناؤں تیرے پاؤں جو قبر کے اوپر ہیں؟ اے پیارے ہٹ جا، پھر دیکھ میں کیسے عذاب دوں گا جب تک تو اوپر ہے۔ جب تک تو قبر کے اوپر ہے، اندر بھلے منافق ہے مگر ساڈا جو یار ہیں، تیرے پیران دی حیا پہ مار دیے۔ اس مسئلے کے تناظر میں کنجوس کو، بدعقیدہ کو چھوڑ کر میں نیک صالح شہر لوگوں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، آپ فیصلہ کر کے مجھے بتائیں، اندر منافق ہو، اوپر بٹی ہو، مٹی ہزاروں من ہو، اوپر نبی کا قدم ہو، عذاب ٹل جاتا ہے، اندر عاشق ہو، محمد قبر کے اندر آئیں، پھر بتاؤ قبر جنت کا ٹکڑا بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ کا شکر ہے میں نے 3-4 کنجوس بھی دیکھ لیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تو انہوں کون لے کے آیا؟ مروے درائے کی لے رہے ہو؟ حضور کی عظمت کا سن کر جس کا چہرہ مرجھا جائے، بھائی مانا تینوں کوئی اور مسجد ہی نہیں لبھی۔
ہمارے ہاں وہ آئے جس کی ماں کی لوری اور ابے کی حلال کمائی کا اثر ہو کہ محمد کا نام سنے چہرہ گلاب کی طرح کھلا۔ اگر زرداری عمران نواز کے لیے تیرا چہرہ خوش ہو سکتا ہے مولوی لیڈر قائد کے لیے، تو میں ان لوگوں کو، ان کی ماؤں کے کردار کو، ان کے بزرگوں کی کمائی کو میں کیوں سلام نہ کروں کہ جن کا چہرہ پریشانی ہو، اضطراب ہو، مہنگائی کے دور میں بھی اپنے آقا کا ذکر سن کر گلاب کی طرح کھل کے بتاتا ہے ابا ایک ہے، اماں نیک ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، مومن قبر کے اندر ہوگا، حضور آ جائیں گے، قبر میں آ جائیں گے، قبر میں، اوپر نہیں، میں، او قبر میں، او میری گل نہیں، بخاری کی ہے، بخاری کی۔ ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں بتاؤ۔ عاشق کہے گا مجھ سے پوچھنا ہے یا ڈونگا باغ کی دیواروں سے پوچھ لو، جمعہ کے بعد ہاتھ باندھ کے میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ۔